تعلیم بدلے تو دل بدل جایا کرتے، تعلیم بدلے تو ذہنیت اور فکر بدل جایا کرتی ہے۔ عجیب بدقسمتی ہے، عرب دنیا میں اسلامی اور عرب حکمران بیٹھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے، اور وہاں مصر کا سیسی بیٹھا ہوتا ہے جو اسلام پرست وزیر اعظم کو اور ہزاروں مسلمانوں کو خود ذبح کر کے آیا ہوتا ہے۔ وہاں بشار الاسد جیسا ظالم بیٹھا ہوتا ہے جس نے ہزارے بچوں کو خود قتل کیا ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کی حمایت میں کھڑے ہوں گے؟ یہ تو وہ طبقہ ہے نظام تعلیم کے اثر سے مسلمانوں پہ مسلط ہے، بدقسمتی سے نہ مسلمانوں کا ہے نہ اسلامی ملک کا ہے، اور ان کے دلوں میں تو ایک خوف بیٹھا ہوا ہے، خوف یہ بیٹھا ہوا ہے اگر اسلامی دنیا میں اسلام پرست اور حمیت ایمانی رکھنے والے مسلمان یہ غالب آ گئے تو ہمارے اقتدار کو خطرہ۔ ان کے اندر تو یہ خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اسلامی دنیا میں مسلمان اور دین پرست اور ایمانی اہمیت رکھنے والے مسلمان غالب آ گئے ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ تبھی یہ اسلامی حکمران، اسلام نما حکمران، یہ اپنی اسلامی دنیا میں ایمان کا بیج مارتے، ایمان کے بیج مارنے کی پوری توانائیاں لگاتے ہیں، اور بے حیائی، فحاشی، بے دینی، لادینی اسے فروغ دے رہے ہوتے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بدقسمتی سے ان کی ذہنیت، ان کی فکر اس نظام تعلیم نے یہ بنا دی کہ اسلام تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر تمہارے ملکوں میں اسلام آ گیا، تمہاری قوم میں، تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تو اس اسلام میں تم جیسے بے دینوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم جیسے مفاد پرستوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس غلط نظام تعلیم کی سرپرستی کرتے۔ ہمارے اسلامی دنیا میں تعلیمی نظام کن کے ہاتھوں میں ہے؟ کن این جی اوز کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا کن بے دینوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ کن لادین لوگوں کے ہاتھوں میں نظام تعلیم ہوتا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ کتنی بد نصیبی ہے۔ اب دنیا کا نظام تعلیم دیکھیں، غیر مسلم بھی جو آج اپنے ملکوں پہ کھڑے ہیں، اپنے ملک چلا رہے ہیں، ان کے یہاں بھی نظام تعلیم اور تربیت ایسا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے بچوں میں دیکھو کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے، اپنے ملک کی تہذیب کے لیے کس قدر آگے تیار ہو رہے ہیں، لیکن ہم ایسا نظام تعلیم اپنے ملکوں میں رکھتے ہیں، کتنی ہماری اولادیں اسلام سے بیزار ہو رہی ہیں، اسلامی تہذیب سے بیزار ہو رہی ہیں، وطن عزیز سے بیزار ہو رہی ہیں۔ اب ان بڑی یونیورسٹی اور اسکولوں کا حال دیکھیں تو ذرا بچوں سے پوچھیں، وہ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ کیسے رہیں گے جب آپ نظام تعلیمی ایسے پڑھا رہے جس میں نہ تو اسلام کی کوئی تعلیم ہے اور نہ ہی اپنے ملک سے وفاداری کی کوئی اس میں مواد موجود ہے، تو وہ اس ملک میں کیوں رہنا چاہے؟ تو میرے عزیزو، صدیاں ہوئی ہیں اسلامی دنیا اپنے نظام تعلیم سے محروم ہے، اور ایک نسل بلکہ نسلیں تیار ہو گئی ہے۔ اب یہ احساس ہی مٹ گیا کہ یہ نظام تعلیم اور یہ ماحول تعلیم کا یہ ہماری تہذیب سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے وطن سے، ہمارے ملک سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا، لیکن یہ احساس بھی ختم ہو گیا، یہ احساس ہی ختم ہو گیا۔ قومیں تعلیم کی بنیاد پر دنیا میں کھڑی ہوئی ہیں، تعلیم کی بنیاد پر خود مختار ہوئی ہیں، تعلیم کی
بنیاد پر انہوں نے اپنی حریت اور آزادی کا تحفظ کیا ہے، تعلیم کی بنیاد پر انہوں نے ایجادات کی دنیا کے اندر ترقی کی ہے۔ جب ہم تعلیم درآمد کریں گے تو دنیا میں ہم چیزوں کو درآمد ہی کرتے رہیں گے۔ برآمدات تو وہ قومیں کیا کرتی ہیں جن کا اپنا نظام تعلیم ہوتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب ہم نے ذہن ہی درآمد کر لیا، سوچ ہی درآمد کر لی، وہ نظام تعلیم جس سے سوچ اور فکر بنتی ہے وہی درآمد کر لیا، تو پھر آج تک ہم ایک سوئی بھی نہ بنا پائے، معمولی سے معمولی چیز بھی ہم نہ بنا پائے، ہر چیز ہی ہم درآمد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو آزاد سوچ رکھنے والی قوم، آزاد فکر رکھنے والی قوم، وہ قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اسلامی دنیا کی بدنصیبی ہے، جسے اللہ نے جس امت کا آغاز ہو رہا تھا اور پہلا پیغام دیا تھا، اقرا، تم اپنا تعلیمی نظام رکھو، تم تعلیم سے تمہارا رشتہ جڑے۔ اسلام اور تعلیم یہ جھولی دامن ساتھ ساتھ ہے، ان کا آپس میں کوئی جدائی نہیں، یہ آپس میں ساتھ چلیں گے۔ اسلام ہے تو تعلیم ہے، تعلیم ہے تو اسلام ہے، ان کا آپس میں ایسا گہرا رشتہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تعلیمی ادارے جہاں اسلام کا بیج مارا جاتا تھا، ارے بھائی جو میری زندگی کا مقصد ہے میرے بچوں کا، میرے بچوں کو اسی سے دور کیا جا رہا، اور وہ بھی تعلیم کے نام پر۔ کسی ملک کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی؟ کسی ملک کی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی ذہنیت بنائی جا رہی کہ نہ وہ اپنے ملک کا رہا، نہ اپنے مذہب کا رہا، نہ اس کے اندر اپنے ملک سے وفاداری آ رہی اور نہ ہی اپنے اسلام سے اسے وفاداری نصیب ہو رہی۔ یہ ایک المیہ ہے جو میرے عزیزو مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج اتنی بڑی اسلامی دنیا ہے، اتنی بڑی اسلامی دنیا ہے، لیکن آج فلسطین اور غزہ کے مسلمان مظلوم، بے یار و مددگار، کوئی ایک سلطنت بھی اس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے تیار نہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اور مسلمان ملکوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہو گئی جو اسی ذہنیت کو رکھتی ہے۔ بدقسمتی، بہت بڑی اتاترک آیا ترکی میں، اس نے اپنی نسل تباہ کر دی۔ اب واحد وہاں ایک حکمران آیا ہے طیب اردگان، جو اس نظام تعلیم سے نہیں پڑا ہوا جو ترک کا نظام تعلیم اتاترک، وہ امام خطیب اسکول سے پڑھا ہوا، امام خطیب اسکول سے پڑھا ہوا ہے۔ وہ ایک واحد حکمران ہے جو زبان دہل علی اعلان کہہ رہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے، ورنہ کسی حکومت کو یہ جرت نہیں ہوتی، کسی حکمران کو یہ جرت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ اس نظام تعلیم سے خوش نصیبی سے نہیں آیا، ورنہ اس نظام تعلیم نے ایک نسل ختم کر دی وہاں پر بھی، اور ہمارے ملکوں میں بھی یہ یاد۔ تو میرے عزیزو یہ ایک المیہ ہے، اور اللہ نہ کرے اسی نظام تعلیم سے ہماری نسل آگے بڑھتی چلی گئی تو شاید اسلامی دنیا کی طرح ان کی آزادی جو رہی صحیح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی ملک کے نظام تعلیم میں دو بنیادی باتیں اہم ہوتی ہیں، ایک اس ملک سے وفاداری اور اس ملک کے تقاضے کیا ہیں، نئی نسل کو اس کے مطابق تیار کیا جائے، اور دوسری چیز اس ملک کا عقیدہ اور اس ملک کا نظریہ اور اس ملک کا عوام کا مقصد زندگی کیا ہے، اس نسل کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ اس ملک کا نظام تعلیم ہو۔ تو میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ بھی فکر ہو کہ ہماری اولادیں کس ماحول میں
اور کس رخ پہ جا رہی ہے. ورنہ آپ نمازی ہوں گے، دیندار ہوں گے، اور جس ماحول میں اپنے بچوں کو ڈال بیٹھے ہیں، کل وہ کہیں گے ابا آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے، آپ تو تاریخ خیال ہو گئے، آپ کی ذہنیت تو پرانے لوگوں کی طرح ہے، وہ آپ کو بھی برداشت نہیں کرنا. تو الامان والحفیظ کے ایسے دن ہم اپنے بچوں میں دیکھیں. اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر